نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 52 سے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں، قال من انصاری الی اللہ، تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ حواری کون تھے؟ حواری کا ایک مطلب مددگار ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا گروہ تھا جن کا رویہ اہم تھا۔ ان کے جملے اور انداز اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اس انداز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الزہراوین میں محفوظ کر لیا۔ انداز کیا تھا؟ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جب اللہ کے بندے نے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے پکارا تو انہوں نے کیا کیا؟ سنا اور ریسپونڈ کیا اور کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ سبق آپ بھی پڑھ لیں۔ کہیں سے دین کی اشاعت میں مدد لینے کی پکار آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے نحن انصار اللہ، اور اللہ کے کاموں میں مددگار بننا ہے۔ آگے آ جائیں آیت نمبر 54 پہ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا ارادہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مٹھی بھر جماعت کے ساتھ ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ ان میں سے ایک مخبر نے اس دور کے حاکموں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پناہ گاہ کی خبر دے دی۔ آستینوں کے سانپ تو ہر دور میں رہے ہیں۔ انہی حواریوں میں سے ایک شخص منافق تھا، اس نے اپنی چال چلی اور اللہ کی چال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معاون ہوئی۔ اللہ اصل محافظ ہے۔ دو حوالہ جات پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ مخبری کرنے والے کی ہی شکل بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کر دی گئی، انہوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی چڑھایا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا ہے۔
اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ رومی فوجیوں میں سے ایک سپاہی کی شکل اللہ کے حکم سے بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ میں بدل دی گئی اور انہوں نے اس سپاہی کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا۔ اس لیے آج تک عیسائیوں کا یہ تصور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 56، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 57، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 58، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا۔ آیت نمبر 59 پہ آ جائیں۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناتے سناتے آدم علیہ السلام کا قصہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسائیوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ نبی عیسیٰ علیہ السلام جو بن باپ کے پیدا ہوئے تھے اور تم نے اس کو ابن اللہ بنایا، تو آدم علیہ السلام تو بن ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے تھے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، ان کو الہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ یعنی الوہیت کے تصور کی نفی کے لیے یہ مثال بتائی جا رہی ہے۔ آگے آ جائیں آیت نمبر 60 پہ، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ تقریر میں جو بنیادی نکات عیسائیوں کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ علی ترتیب حسب ذیل ہے۔ پہلا امر جو ان کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا اعتقاد تمہارے اندر جن وجوہ سے پیدا ہوا ہے ان میں سے کوئی وجہ بھی ایسے اعتقاد کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایک انسان تھا جس کو اللہ نے اپنی مصلحتوں کے تحت مناسب سمجھا کہ غیر معمولی صورت سے پیدا کرے اور ایسے معجزات عطا کرے جو نبوت کی صریح علامت ہوں، اور منکرین حق کو اسے صلیب پر نہ چڑھانے دے بلکہ اس کو اپنے پاس اٹھا لے۔ مالک کو اختیار ہے اپنے جس بندے کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ محض اس غیر معمولی برتاؤ کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ خود مالک تھا یا مالک کا بیٹا تھا یا ملکیت میں اس کا شریک تھا؟ دوسری اہم بات جو ان کو سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام جس چیز کی طرف دعوت دینے آئے تھے وہ وہی چیز ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ دونوں کے مشن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیسرا بنیادی نقطہ اس تقریر کا یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں کا مذہب بھی یہی اسلام تھا جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ بعد کی عیسائیت نہ اس تعلیم پر قائم رہی جو مسیح علیہ السلام نے دی تھی اور نہ اس مذہب کی پیرو رہی جس کا اتباع مسیح علیہ السلام کے حواری کرتے تھے۔ آیت نمبر 61 پہ آ جائیں۔
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے وما من الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ یہاں پر مباہلے کا ذکر کیا گیا۔ مباہلہ کیا ہے؟ اگر دو فریقوں میں جھگڑا یا تنازع ہو اور ایک فریق راضی نہ ہو اور دونوں اپنے اپنے طور پر جمع ہوں تو دونوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ آئیں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم جھوٹے ہوئے تو ہم پر اللہ کی لعنت۔ تو یہاں پر مباہلے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ نجران کا وفد سارا علم آ جانے کے باوجود ماننے پر تیار نہ تھا، تو ان کو کہا گیا کہ وہ بھی آئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئیں تاکہ مباہلہ ہو اور حق و باطل کا فیصلہ ہو۔ اللہ کے رسول اللہ کے ہر کام کی اطاعت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولادیں بتائی ہوئی جگہ پر آئے، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اور بازوؤں میں ان سب کو لیا اور کہا اللہم ھذا اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل و عیال ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ بیٹی اور اس کی اولادیں بھی ذریت ہیں۔ اس واقعے اور حدیث سے حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے اہل خانہ کا اہل بیت ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ام المومنین کو بھی اہل بیت کہہ کر پکارا ہے۔ آیت نمبر 64، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت بندگی نہ کریں، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 64 سے ایک تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جس کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی دور کی ہے، لیکن ان تینوں تقریروں کے درمیان مطالب کی ایسی قریبی مناسبت پائی جاتی ہے کہ شروع صورت سے لے کے یہاں تک کسی جگہ ربط کلام ٹوٹتا نظر نہیں آتا۔ اسی بنا پر بعض مفسرین کو شبہ ہوا ہے کہ یہ بعد کی آیات بھی وفد نجران والی تقریر ہی کے سلسلے کی ہیں، مگر یہاں سے جو تقریر شروع ہو رہی ہے اس کا انداز صاف بتا رہا ہے کہ اس کے مخاطب یہودی ہیں۔
اور کیا کہا جا رہا ہے انہیں کہ یعنی ایک ایسے عقیدے پر ہم سے اتفاق کر لو جس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جس کے صحیح ہونے سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے، اور تمہارے اپنے انبیاء سے بھی یہی عقیدہ منقول ہے، تمہاری اپنی کتب مقدسہ میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پاک کلام کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا وتقبل دعاء، آمین ثم آمین۔